السلام علیکم۔ مردوں میں ایک مسئلہ دیکھا گیا ہے کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی انہیں اپنی بیوی اتنی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، رشتے کے لیے آتے ہیں، اس وقت یہ بڑے ایکسائٹڈ ہوئے ہوتے ہیں، لڑکی انہیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور بات طے ہو جاتی ہے۔ بات طے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ صاحب جو ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے جو ہے نا ساری چیزیں مل گئی ہیں، لیکن جیسے جیسے شادی کے قریب معاملات آتے رہتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو اب کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میری بیوی تو ہے خوبصورت حسین ساری چیزیں، لیکن ایسی اور بھی ہیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد ان کو ایسے لگنے لگتا ہے کہ ہاں یہ حسین ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس سے بہتر بھی ہیں۔ اور یہ معاملہ کہیں رکتا نہیں ہے۔ اسے عام زبان میں کہتے ہیں ہوس۔ یہ انسان کے اندر جب ہوس آ جاتی ہے نا تو اسے دنیا کی کوئی چیز سیٹسفائی نہیں کر پاتی۔ یعنی انسان جو ہے اگر ہوس کا پجاری بن جائے تو اگر ساری دنیا کی عورتیں اس سے بیعدی جائیں اور وہ ساری کی ساری اس کی بیویاں ہوں اور وہ یہ اکیلا ان سب کا شوہر ہو، تو بھی یہ کسی ایسی چیز کے پیچھے پاگل ہو جائے گا کہ یہ 4 ارب عورتیں، 5 ارب عورتیں، یہ کہے گا نہیں نہیں یہ تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ چیز کیونکہ ہوس کی مبتلا ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کا یہ جو رشتہ جوڑا ہے، یہ ایک بہت ہی پریکٹیکل، بہت ہی وائز اور بہت ہی سمجھ بوجھ والا میچور قسم کا رشتہ ہے۔ لیکن جب ہم اس رشتے میں اممیچورٹی دکھاتے ہیں، ہم اس رشتے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے، چاہے عورت ہو یا مرد، تو پھر ہم اس قسم کی بے وقوفانہ بچکانہ قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دوسری طرف کی گھاس ہمیں ہری نظر آنے لگتی ہے، حالانکہ ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ دوسری طرف جب پہنچیں گے تو یہاں کی زیادہ بہتر نظر آئے گی۔ تو ہر ایک کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر ہوس کا جو ایلیمنٹ ہے، کیونکہ ایک ایلیمنٹ ہے، وہ انسان کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا ہے، اسی لیے اسے صوفیاء کرام نے کتے سے بھی تشبیہ دی ہے کہ ہمارے اندر کا یہ جو کتا بھونکتا رہتا ہے، اسے لگام ڈالنے کی، اس کو ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو پاگل ہو جاتا ہے، ہر ایک کو دیکھ کے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے نا کہ جہاں کوئی لڑکی دیکھی بھونکنا شروع کر دیا نفس نے، تو اب اس کو ٹرین کرنا ہے کہ تم نے بھونکنا نہیں ہے، تم نے اپنی نظروں کو جھکائے رکھنا ہے، تم نے ہر ایک کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، تمہارا جو کام ہے تم نے وہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں، اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ آئی ہوپ میں اس بات کو آپ کو سمجھا پا رہا ہوں۔ ایک سوال آیا تھا، کچھ اس طرح کے سوالات تھے کہ ان سوالات کی ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے میں نے سوچا کہ میں آپ کو اس پیرائے میں یہ بات سمجھا سکوں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے جیون ساتھی، اپنے زندگی کے سفر کے ساتھی کے بچھڑ جانے کے اوپر اداس ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیوں میں ان کے جیون ساتھی موجود ہیں، وہ لیکن unfortunately they are somewhere else۔ اللہ آسانیاں فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔